اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ 13th چیپٹر ہے اس کتاب کا، 3 منٹ قیامت کے۔ یہ جناب کہتے ہیں کہ اکثر لوگ جب یہ مسئلہ آتا ہے کہ لوگوں کی مشکلات کو حل کریں تو اس کو بہت سادہ اور بہت ہلکا لیتے ہیں، بہت لائٹلی لیتے ہیں۔ جو یہ سوچتے ہیں کہ خوب وہ اس کی مشکل ہے، وہ خود حل کرے گا، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر وہ جان جائے کہ یہ کام انجام دینے سے، یعنی دوسروں کی مشکل حل کرنے سے، یا دوسروں کی زندگی میں جو مشکلات کے گانٹھ پڑے ہوئے ہیں انہیں کھولنے سے ان کا اس دنیا میں اور اس دنیا میں کتنا ثواب ملتا ہے اور کتنا اثر ہوتا ہے اور کتنی ترقی کر پاتے ہیں، تو پھر یہ کبھی بھی اس کام سے پرہیز نہیں کریں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حتیٰ چھوٹے سے چھوٹے کام کا بھی آپ کو ثواب ملتا ہے جس میں آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ حتیٰ میں نے جو بہت ہی چھوٹا کام کیا، جیسے کسی نے آ کر مجھ سے ایڈریس پوچھا اور میں نے اس ایڈریس کو بالکل صحیح طریقے سے اور صحیح انداز سے بتایا تاکہ یہ شخص اس ایڈریس پہ بہت آسانی سے پہنچ جائے، اور وہ جاتے جاتے میرے لیے دعا کر کے گیا۔ میں نے اس دعا کا بھی اثر میرے نام اعمال میں دیکھا، اور دیکھا کہ کس طرح یہ چھوٹی سی دعا بھی میرے لیے بہت بڑی اور بہت نعمت والی اور برکت والی واقع ہوئی ہے اس جہان میں۔ جبکہ اگر میں نے کسی کی مشکل دور کرنے کے لیے کوئی کام خالصانہ اور صرف خدا کی رضایت کے لیے انجام دیا تو اس کا اثر میں نے اپنی زندگی میں بھی دیکھا ہے اور آخرت میں بھی دیکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف اس کا اثر آخرت میں دکھائی دیتا ہے، بلکہ اس کا اثر بہت بڑے انداز سے زندگی میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ حوادث پیش آتے ہیں، کچھ مشکلات پیش آتے ہیں، کچھ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کچھ نقصان ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ خدا کا شکر بس اتنا ہی ہوا، پاسبل تھا اس سے بدتر ہو، پاسبل تھا اس سے اور برا ہو، پاسبل تھا اور ہماری حالت زیادہ خراب ہو یا اور بڑا نقصان ہو، لیکن خدا کا شکر کہ یہ ایسا نہیں ہوا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جن لوگوں کی آپ نے مدد کی ہے، جن کی مشکلات کو دور کیا ہے، یہ لوگ ہیں جن کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے، اور ہماری زندگی میں جو مشکلات آنے والے ہوتے ہیں یا جو بڑے نقصان ہونے والے ہوتے ہیں وہ ٹل جاتے ہیں، اور بس چھوٹے سے نقصان کے بعد وہ رک جاتے ہیں۔ اور یہ سب اسی کا نتیجہ اور اثر ہے کہ ہم دوسروں کی مشکلات کو دور کرتے ہیں اور ان کے مشکل وقت میں ان کے کام آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں آفس جاتا تھا تو میرا گزر ایک ہائی وے سے ہوتا تھا، ایک ہائی وے جیسا راستہ بیچ میں پڑتا تھا جس سے مجھے گزرنا پڑتا تھا، اور جب بھی میں دیکھتا تھا کہ راستے میں کوئی رکا ہوا ہے، کسی کا انتظار کر رہا ہے یا اسے کوئی گاڑی نہیں مل رہی ہے، تو میں اسے لفٹ دے دیتا تھا اور اسے اس کے مقام تک پہنچا دیتا تھا جو میرے راستے میں پڑتا تھا۔ ایسے ہی ایک دن میں جا رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ بہت تیز کی بارش آ رہی ہے، اور جو ہے وہاں پر ایک بڑھیا کھڑی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا ہے جس میں بہت سارا سامان ہے۔ تو میں وہاں رک گیا اور میں نے اسے اپنی کار میں سوار کر لیا۔ اس کے تھیلے کو بہت ساری مٹی اور کیچڑ لگ گیا تھا۔ اس نے وہ تھیلا اٹھا کر میری سیٹ پر رکھ دیا، اگرچہ میں نے دیکھا کہ میری سیٹ پوری خراب ہو چکی ہے، کیچڑ سے لت پت ہو چکی ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا اور میں اس بڑھیا عورت کو اس کے مقام تک پہنچانے کے لیے راہ چل پڑا۔ تمام راستہ یہ بڑھیا عورت صلوات بھیجتی رہی اور میرے اموات کو یعنی میرے مرحومین کو اس صلوات کا ثواب دیتی رہی اور میرے مرحومین کے لیے دعا کرتی رہی۔ پھر جب میں نے اسے اس کے مقام پر پہنچا دیا تو یہ گاڑی سے اتر کر مجھ سے کہنے لگی کہ بتاؤ جو بھی کرایہ ہوا ہے میں تمہیں دے دوں گی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جو کرایہ آپ مجھے دینا چاہتی تھی اس کے بدلے آپ میرے مرحومین کے لیے صلوات پڑھیے اور اس کا ثواب انہیں بھیج دیجیے۔ اور جب میں اس طرف آیا دنیا کے اور اس مقام پہ جہاں پر میرا حساب کتاب ہو رہا تھا، وہاں میں نے دیکھا کہ ان صلوات کا اور ان دعاؤں کا جو انہوں نے میرے مرحومین کے لیے کیا تھا اس کا کتنا اثر ہوا ہے۔ یہاں تک کہ میرے مرحومین میرے پاس آئے اور کہا کہ تم نے یہ جو عمل انجام دیا ہے خدا کے لیے خالصانہ، اور اس بڑھیا عورت نے ہمارے لیے جو دعائیں کی ہیں اور اس کے جتنے صلوات بھیجے اور ان کا ثواب ہمیں دیا ہے، اس کا ہمارے لیے بہت فائدہ ہوا ہے، ہماری کتنی بڑی بڑی مشکلیں اور ہمارے کتنے بڑے بڑے عذاب یہاں کے ٹل گئے ہیں، اور میرا بہت بہت شکریہ ادا کر کے چلے گئے ہیں۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ
اس دنیا میں صلوات کا جو اثر ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم سمجھ ہی نہیں پا سکتے۔ ہم جب تک اس دنیا میں ہوتے ہیں جو ہماری معمولی دنیا ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے ہاں صلوات ہے، اس کا کیا اثر ہوگا، لیکن آپ اس کے برکات اور خیرات اور اس کا اثر جب تک آپ اس دنیا میں، یعنی اس دنیا سے نکل کر یہ ملکوتی دنیا میں نہیں آئیں گے، نہیں سمجھ پائیں گے۔ صلوات ایک ایسی دعا ہے جس کا اثر بے تحاشا اور بے نہایت اثردار ہے، اور بہت ہی مفید اور کارآمد ہے، یعنی بہت کام آنے والی چیز ہے ہمارے لیے اس دنیا میں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جو یہ آڈیو سن رہے ہیں، اپنی زندگی میں جتنا ہو سکے صلوات پڑھتے رہیں۔ جب بھی موقع ملتا ہے، جب بھی یاد آ جاتا ہے، صلوات پڑھے اپنے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے، کہ اس سے آپ کا اور ان کا دونوں کا فائدہ ہے۔ پھر یہ جناب کہتے ہیں کہ مجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی مومن کی مشکل کو دور کرتے ہو یا اس کی مدد کرتے ہو مشکل وقت میں، تو اس کا 70 حج کے برابر ثواب ہے، اور شاید اس سے بھی زیادہ۔ اور اس کے اثرات میں نے صرف اپنی زندگی میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی دیکھے ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ زیادہ اثر میں نے اسی دنیا میں دیکھا ہے۔ یہاں تو اس کا ثواب ہے ہی، لیکن میں نے اس دنیا میں بھی اس کا بہت زیادہ اثر دیکھا۔ یعنی یہ کہ دنیا میں جب انسان خود کو دوسروں کی مشکل حل کرنے کے لیے تھوڑا بہت سختی میں ڈالتا ہے، تھوڑے مشکلات سے گزرتا ہے تاکہ دوسروں کی مشکلات حل ہو جائے، تو اس کا اثر خود اس دنیا میں دکھنے کو ملتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں اپنے اسکولنگ کے لاسٹ ایئرز میں تھا، یعنی 10th میں تھا یا 11th اور 12th میں تھا۔ تب میں بسیج میں تھا اور میں وہاں پر مسجد میں کام کرتا تھا، یعنی مسجد میں جا کے مدد کرتا تھا۔ وہاں پر جو قرآن کے پروگرامز ہوتے تھے، جو مراسم ہوتے تھے، جو عزاداری ہوتی تھی، جو نوحہ ماتم ہوتا تھا، وہاں میں جاتا تھا مدد کرنے کے لیے۔ اور بسیج کا ایک گروپ ہوتا تھا، اس میں بھی میں جا کر مدد کرتا تھا۔ تو کئی وقت ایسا ہوتا تھا کہ پوری رات مجھے وہاں رکنا پڑتا تھا بسیج کے پروگرام کو انجام دینے کے لیے، اور کبھی کبھی میں صبح تک وہاں رک جاتا تھا، اور پھر صبح ہونے کے بعد میں مدرسے چلا جاتا تھا۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ اس بسیج کے پروگرام میں ایک نوجوان تھا جو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اس کا چہرہ بہت ہی زیبا اور خوبصورت تھا، لیکن یہ تھوڑا بہت سادہ انسان تھا۔ ایک شب یہ ہوا کہ میرا کام ختم کرنے کے بعد میں نے گھڑی دیکھی تو تقریباً 1 گھنٹہ باقی تھا صبح کی نماز کے لیے۔ تو میں وہیں کی مسجد میں چلا گیا اور وہاں پر شب نماز پڑھنے میں بزی ہو گیا۔ دارالقرآن میں شب نماز پڑھنے کا جگہ تھی، تو میں وہاں چلا گیا اور شب نماز پڑھنے لگا۔ تبھی شب نماز کے دوران میں دیکھتا ہوں کہ سامنے کے دروازے سے تیزی یہ نوجوان جس کی میں بات کر رہا تھا دوڑا آیا اور میرے بازو آ کر بیٹھ گیا اور چپ چاپ بیٹھا رہا۔ جب میری نماز ختم ہو گئی تو میں کافی تعجب میں نے اس سے کہا کہ کیا ہوا، کچھ ہو گیا، کوئی پریشانی ہے، کچھ ڈرے سے لگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہوا، اگرچہ اس کی صورت پہ مجھے وہ ڈر اور خوف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوا، بس بتاؤ کہ ابھی تم کیا کر رہے تھے، کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ میں شب نماز پڑھ رہا تھا، اور صبح کی اذان سے پہلے شب نماز پڑھنا مستحب ہے اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو اس نے مجھ سے کہا کیا تم مجھے بھی یہ سکھاؤ گے؟ تو میں نے اسے وہ شب نماز سکھا دی اور وہ میرے ساتھ شب نماز پڑھنے میں بزی ہو گیا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ کسی بات سے بہت ڈرا ہوا ہے۔ پھر جب نماز ختم ہو گئی، ہم نے صبح کی نماز بھی پڑھ لی اور ہمارے جو تعقیبات تھے، دعائیں تھے، وہ سب پڑھ لیا، ختم کر لیا۔ پھر جب ہم مسجد سے باہر نکل رہے تھے تو میں نے اس سے کہا کہ کوئی بات ہے، کوئی پریشانی ہے، کچھ مشکل ہے، تم تھوڑے پریشان لگ رہے ہو، دیکھو میں تمہارے بھائی کی طرح ہوں، مجھے بتاؤ کیا ہوا، اگر ہو سکتا ہے تو میں تمہاری مدد کروں۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو جب رات کے وقت میں میرا کام ختم کر کے آ رہا تھا تو یہاں ایک شخص کھڑا ہوا تھا، اس نے مجھے بہت ڈرایا اور دھمکایا، حتیٰ چاہتا تھا کہ زبردستی مجھے اپنے گھر لے جائے۔ تو میں بہت ڈر گیا تھا، میں وہاں سے بھاگ آیا، لیکن میں دیکھا کہ آدھی رات سے بھی دیر تک وہ وہاں رکا رہا تاکہ اگر میں کہیں آس پاس پہنچ جاؤں تو وہ مجھے پکڑ کر لے جائے۔ اس لیے میں ڈر گیا اور گھبرا گیا اور میں دوڑا مسجد میں آ کر یہاں بیٹھ گیا تھا۔
اگلے دن میں اس شخص کی تلاش میں نکل پڑا اور وہ شخص مجھے وہیں بسیج کے گیٹ کے پاس مل گیا۔ میں نے اسے پکڑا اور بہت ڈرایا اور دھمکایا اور اسے سمجھایا اور کہا کہ اگلی بار تم یہاں آؤ اور یہاں کے نوجوان بچوں کو ستاؤ یا دھمکاؤ یا انہیں کہیں لے جانے کی یا اغوا کرنے کی کوشش کرو گے تو میں تمہاری جان کے پیچھے پڑ جاؤں گا، بالکل تمہیں نہیں چھوڑوں گا، خبردار جو ہمارے ان بچوں کو ستاؤ گے۔ پھر وہ شخص وہاں سے چلا گیا اور اس کے بعد کبھی نظر نہیں آیا اور ہمارے محلے کے بسیج کے بچوں کو کبھی پریشان نہیں کیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ نوجوان شخص میرا دوست بن گیا اور میرے ساتھ ہر روز مسجد آنے لگا، میرے ساتھ نمازیں پڑھنے لگا، میرے ساتھ دعائیں پڑھنے لگا، اور ابھی بھی الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ وہ مومن افراد میں سے ہے۔ میں نے اس کی ہدایت کے لیے بہت زحمت اٹھائی تھی، اسے بہت چیزیں سکھائی تھی، بہت چیزیں سمجھائی تھی اور دین کے بارے میں بہت کچھ سمجھایا تھا اسے، تو کافی وقت میں نے لگایا تھا۔ الحمدللہ اس وقت کا نتیجہ میں اب یہاں دیکھ سکتا ہوں۔ اور ایک ماجرا بتاتے چلوں کہ ہم لوگ جب بسیج میں تھے اور وہاں پر ہماری ٹریننگ چل رہی تھی، تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں بھیجا جاتا ہے تاکہ ہم ٹریننگ کو فائنل سٹیج تک پہنچا سکیں۔ میرے کئی دوست ایسے تھے جو کئی مہینوں سے کوشش کر رہے تھے اور ان کی فائل آگے نہیں بڑھ رہی تھی، کسی کو 6 مہینے 8 مہینے لگ جاتے، لیکن ان کا کام بہت دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا۔ لیکن میرا کام بس 2 ہفتے کے اندر یا اس سے کم وقت 1 ہفتے کے اندر پورا ہو گیا اور میری فائل آگے بڑھ گئی اور مجھے فائنل ٹریننگ کے لیے بھیج دیا گیا۔ سب میرے دوست سوچ رہے تھے کہ شاید اندر میری کوئی جان پہچان ہے، کوئی میرا جاننے والا ہے جس نے کسی طرح سے اپنا ریکمنڈیشن لگا کر یا اپنا پاور لگا کر میری فائل کو جلدی آگے بڑھا دیا۔ لیکن جب میں یہاں پہنچا برزخ میں تو مجھ سے کہا گیا کہ تم نے جو محنت کی تھی اور زحمت اٹھائی تھی خدا کی رضایت کے لیے اور اس نوجوان کی ہدایت کرنے کے لیے اور اس کی مشکل کو دور کرنے کے لیے، اسی کی وجہ سے تمہارا کام جو دوسروں کا کام 6 مہینے تک چل رہا تھا، تمہارا کام 1 ہفتے میں ختم ہو گیا۔ البتہ یہ تو صرف دنیا کا ثواب تھا، آخرت کا اثر بھی بہت عظیم اور بہت واضح طور سے میں اپنے نام اعمال میں دیکھ رہا تھا۔ بلکہ مجھ سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ تمہاری شادی جو اتنی آسانی سے ہو گئی اور بنا کوئی مشکل کے ہے اور اتنی اچھی تمہاری جو زندگی چل رہی ہے، یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ تم نے بہت نیک کام انجام دیے ہیں، بہت مومنوں کی مدد کی ہے اور ان کی مشکلات کو دور کیا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ تمہاری دنیاوی زندگی میں تمہارے لیے شادی بہت آسانی سے فراہم ہو گئی اور ایک بہت ہی نیک اور اچھی زندگی، اپنی شادی شدہ زندگی گزار پا رہے ہو۔ وہ ملک مجھے بتا رہا تھا کہ اگر چھوٹا سا چھوٹا کام بھی تم خدا کی رضایت کے لیے کرتے ہو اور خدا کے بندوں کی مدد کرنے کے لیے کرتے ہو تاکہ ان کی مشکلات دور ہو جائے، تو خدا کے نزدیک یہ بہت ہی ارزش والا، بہت ہی اہم کام اور بہت ہی ثواب والا کام ہے، کہ بعد میں جب انسان کو پتہ چلے گا کہ کتنی اپرچونٹیز اس نے مس کی ہیں، کتنے اس کے لیے موقع فراہم ہوئے تھے کہ وہ لوگوں کی مدد کر سکتا تھا لیکن اس نے کوتاہی کی یا انجام نہیں دیا، تو پھر اس دن وہ بہت حسرت کرے گا کہ اے کاش وہ سارے موقع میں فراہم جو ہوئے تھے ان کا فائدہ اٹھا پاتا اور مومنوں کی مدد کر پاتا، تاکہ اس کا اثر میری اس زندگی میں بھی ہو پاتا اور اس کا ثواب میرے آخرت میں بھی کام آتا۔ انشاءاللہ آگے کا مطلب اگلے چیپٹر میں بیان کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے التماس دعا، خدا حافظ۔